وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ ایک مختصر سی آیت عزیز و دوستو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی جیسے مفہوم اور معنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اب یہ بظاہر تو بہت چھوٹی سی معمولی سی آیت ہمیں نظر آ رہی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آج جب ہم کسی بیماری کے شکار ہوتے ہیں، کسی پریشان کن حالات کے شکار ہوتے ہیں، کسی حادثے کے شکار ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے ہم یوں کہیں کہ ہم کسی موقع سے کسی ناجائز مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کے شکار ہو جاتے ہیں، یا زندگی میں آنے والا کوئی بھی ایسا موڑ کہ جس پر ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت نہ ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ساتھ دیکھتے ہیں، نہ اپنے پڑوسی کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں، اور کمیونٹی کے لوگ اور پڑوسی تو قریب آنا تو دور، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بہت قریبی لوگ ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہم سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، اور اس درجے کی دوری اختیار کرتے ہیں کہ میں نے اس دوری کو بہت قریب سے محسوس کیا ہے جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اور جگہ جگہ آپ دیکھ رہے تھے کہ حالات بہت تنگ تھے اور لوگ پریشان تھے، اور لوگوں کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک اللہ کی جانب سے بڑی آزمائش آئی ہوئی تھی، جس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتے ہیں، جن کو اللہ سرخ رو فرمانا چاہتے ہیں، جن کو دنیا اور آخرت میں بھی عزت سے نوازنا چاہتے ہیں، جن کے مرتبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بلند فرمانا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ آزمائشیں بھی بہت بڑی اور سخت ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا، دیکھا، سنا اور جانا ہے علماء سے، اور اپنے دین کو پڑھ کر اور قرآن اور حدیث کو پڑھ کر، کہ ہمارے اکابرین کے ساتھ میں، ہمارے علماء اور اسلاف کے ساتھ میں، صحابہ کے ساتھ میں، صحابہ سے پہلے جائیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کس قسم کی آزمائش ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان سے ان کی بیٹے کی قربانی مانگ لی گئی، کہ ایک سی زبردست اور سخت ترین آزمائش تھی۔ آج ہم سے اگر کہہ دیا جائے تو ہم تو اپنے مال کی بھی قربانی نہیں دینا چاہتے، ہمارے لیے اپنی اولاد کی جان کی قربانی دینا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ ذرا ہم سوچے تو صحیح، کس درجے کی اور کس درجے کی بڑی آپ سے قربانی مانگی گئی تھی، اور آپ اس میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان بخشی اور اس کی جگہ ایک جنت سے بھیجے گئے مینڈے کی قربانی کو قبول کیا، اور اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے آپ نے ان کی اس آزمائش میں کامیابی کو رسم عاشقی قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر جو ہم میں سے صاحب نصاب ہیں، اہل ثروت ہیں، ان کے اوپر یہ واجب کر دیا گیا کہ وہ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی نقل کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسم کو اللہ
کہ اللہ کے عشق میں پورا کیا تھا، ہم بھی اسی رسم کو ہر سال نبھاتے رہیں، پورا کرتے رہیں، اور ہر سال ہم قربانی کا وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کس کی نقل ہے آخر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو جو بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ایک خوشی کا دن نصیب ہوا، یعنی عید کا دن، جس کو ہم خوشی کا دن کہتے ہیں، آج جب ہمارے درمیان ایک نئی عید آنے والی ہے اور 3-4 دن کے بعد میں، تو کیا یہ ہمیں بہت آسانی کے ساتھ ملنے جا رہی؟ نہیں، ہم پورے رمضان ایک مشقت اٹھاتے ہیں، ایک تکلیف کے دور سے گزرتے ہیں، رات دن محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، اور چند لوگوں کے محنت اور مجاہدے کو، ان کے عمل کو اللہ پسند فرما لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام ہی مسلمانوں کو اللہ خوشی کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید کا دن عنایت فرماتے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے ہر ایک کا اس خوشی سے پہلے کی قربانی میں حصہ نہیں ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس خوشی سے پہلے والی قربانی میں شریک نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں کو چند لوگوں کے عملوں کی برکت سے خوش ہونے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یا ان لوگوں کو نہیں روکا عید کی نماز پڑھنے سے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، یا جنہوں نے 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن 27 دن 25 دن میں قرآن سنا اور اس کے بعد تراویح کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس عمل سے دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہیں نہیں روکا، نبی علیہ السلام نے ان پر کہیں پابندی نہیں لگائی کہ ایسے لوگ عید گاہ میں نہیں آ سکتے، عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے، اگر وہ زبردستی آ کر ادا کر بھی لیں تو ان کی ادا نہیں ہوگی، ایسا کہیں ارشاد نہیں فرمایا۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام تر قربانیوں میں شریک نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں خوشی کا موقع عنایت کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کتنی سخت آزمائشوں سے گزرے ہیں، کتنے سخت حالات سے گزرے ہیں، کتنی سخت آزمائشیں اللہ کی جانب سے ان پر آئی ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک موقع پر فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ سخت تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں جو آئی ہیں وہ کن پر آئی ہیں بھائی؟ انبیاء کرام علیہم السلام پر آئی ہیں۔ اور پھر نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبیوں میں بھی جس کو سب سے زیادہ ستایا گیا، جس کو سب سے زیادہ پریشان کیا گیا، جس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے باتیں بنائی گئی، جس کے اوپر سب سے زیادہ مخالفتیں آئی، اور ساری ہی چیزیں جو آج ہم زندگی میں جن چیزوں کا سامنا کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی ہیں۔ تو جو ہمارے ساتھ آنے والی پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، وہ بہت کم درجے کے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ مختلف موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی بھوکا رکھ کے، کبھی پیاسا رکھ کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کسی کا خوف ڈال کے، کبھی کسی انسان کا خوف سامنے ظاہر کر کے کہ دیکھو یہ فلاں ظالم ہے، یہ فلاں ظالم ہے، اور ہمارے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو خوف، دیکھیے شیر سامنے آ جائے تو چونکہ ایک وہ اس سے خوف کھانے والی وہ چیز ہے، خوف کھانے والا جانور ہے، ظاہری طور پر وقتی طور پر تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ویسے ہی اپنے ایمان کی مضبوطی کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو ہم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں گئے تو تمام جو جنگلی جانور تھے، جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور تھے، وہ سب بھی جو ہے ان کی ایک آواز پر اللہ کے حکم و اشارے سے جو ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کوئی نقصان پہنچایا نہیں۔ ایسے ہی صحابہ کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اجتماعی طور پر ہمارا عمل ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ آج اجتماعی طور پر ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ایک دو یا ہم میں سے
سینکڑوں میں سے ایک، ہزاروں میں سے ایک کوئی ایسا ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھاک ظاہری طور پر بھی عمل کر رہا ہو اور باطنی طور پر بھی ٹھیک عمل کر رہا ہو. ورنہ آج اگر ہم اپنے ہی گریبان میں جھانکنے لگیں، ہمیں دوسروں کی کمیاں نظر آنا بند ہو جائیں. آج ہم اپنی کمیوں کو، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے ہیں. تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں اور اللہ کس طرح سے ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں. اگر وہ ہمارے عمل لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. ہم اس اسٹیج پر آ جائیں، ہمارا یہ دل چاہنے لگے کہ کاش اس سے اچھا تو ہم جا کر نالے میں ڈوب کر مر جائیں، اس سے اچھا تو ہم جا کر اس نہر میں جا کر مر جائیں. یہ ہمارا دل چاہنے لگے گا جب ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے آنے لگتے ہیں یا آ جاتے ہیں. تو میرے عزیز و دوستو، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ہماری بدعمالیوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. جو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے کسٹمر کو، اپنے گاہک کو، دوسروں کو، اسی طرح سے آج ہم اس درجے کے بے ایمان ہوتے جا رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنوں کو بھی نہ چھوڑا. اور آج جب اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی سب سے دور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اتنی دور نظر آتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ ہم نے اس دوری کا احساس کیا ہے کہ ایک امام سے مقتدیوں کا تعلق کس درجے کا ہوتا ہے، کس گہرائی کا ہوتا ہے. لیکن جہاں ہمیں کچھ پوچھ تاچھ کے لیے کیا بلایا اوپر، تو لوگوں نے اپنے موبائل سے فون نمبر تک ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے کہ امام صاحب کا نمبر ہمارے موبائل میں نہ دکھ جائے. بتائیے کس قدر خوف لوگوں کے اندر ہے، کس قدر لوگوں کے اندر جو ہے بے ایمانی ہے، کس قدر لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ آج جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، آج جس کے بغیر ہمارے نکاح نہیں ہوتے، آج جس کے بغیر ہماری نماز جنازہ نہیں ہوتی، آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے بچے کے کان میں اذان پڑھنے والا وہی حافظ قرآن، وہی حامل قرآن، وہی عامل قرآن، وہی ہمارا امام ہوتا ہے. اور پھر جب بچے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جنازہ پڑھانے والا بھی وہی ہوتا ہے. یعنی ہماری زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو علماء ہمارے کام آ رہے ہیں، جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر طرح سے اس دین کی خاطر جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے سربرآوردہ لوگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، اور آج ہم انہی کی خدمت سے دور رہتے ہیں. آج ہم جہاں پر وہ خدمتیں کر رہے ہیں اس کی تو خدمت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جھالر بھی لٹک جائے، یہاں پر جو ہے خوبصورت اے سی بھی لگ جائے، ہمیں جو ہے ہم 5-10 منٹ کے لیے مسجد میں آ رہے ہوں تو ہمیں سکون مل جائے، لیکن امام کے کمرے میں کولر بھی نہ لگے. آج ایسی فکریں بھی لوگوں کی نہیں ہیں. ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں، خود ہم نے ایسے حالات کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی. جو 5 منٹ مسجد میں آنے والا ہے، 10 منٹ مسجد میں آنے والا ہے، 15 منٹ مسجد میں نماز پڑھنے والا ہے، اس کی تو ایسے فکر ہوگی اس لیے کہ وہ باہر کھڑا ہو کے بولے گا، بے عزت کرے گا، ذلیل کرے گا. تو اس کی کمیٹی والوں کو بھی، انتظامیہ کو بھی، علاقے کے لوگوں کو بھی، چاہے وہ کوئی کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو بڑی فکر رہتی ہے. لیکن اس امام کی کوئی ایسی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جو 24 گھنٹے اس دھوپ میں تپ رہا ہے، ایسی جگہ رہ رہا ہے، جو اتنی تنگ جگہ میں رہ رہا ہے، اس کے بچے رہ رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اس مدرس کی، اس حافظ قرآن کی جو ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہا، اس کی ایسی ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی. جو پوری زندگی ہمارے کام آ رہا ہے، جو پوری زندگی ہمیں قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہے، جو پوری زندگی ہمیں ہماری زندگی کے مسائل کو حل کر رہا ہے، ہمیں مسئلے بتا رہا ہے، ہمیں دین سکھا رہا ہے، ہمیں دین اور دنیا کی خرابیاں بتا رہا ہے، ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. یہ کیسا ہمارا سوتیلا برتاؤ ہے، یہ کس درجے کی ہماری دوری ہے، ذرا سوچے تو صحیح. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے. آج جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی انسان چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، کوئی بھی ہو، جب سخت قسم کے حالات میں پریشان ہوتا ہے تو وہ بعض مرتبہ اس طرح کے حالات میں ہوتا ہے کہ اپنے قریبیوں سے بھی ان کو بتانا
پسند نہیں کرتا، اس کو شرم آتی ہے، اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ بتاؤ یہ تو میرے اوپر حاوی ہونے لگ جائیں گے، مجھے کمزور سمجھیں گے مجھے ان حالات میں، لیکن وہ اپنے امام سے دوری نہیں اختیار کرتا۔ وہ تنہائی میں ضرور جاتا ہے کہ امام صاحب کافی دن سے ملنا چاہ رہا تھا، ذرا میرے سامنے یہ حالات ہیں، ذرا مجھے بتائیں میں کیا پڑھوں کہ میں ان حالات سے نکل جاؤں، میں ان پریشانیوں سے نکل جاؤں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیں بھائی۔ صرف یہ ہمارے اندر بات نہیں ہے، صرف یہ ہمارے اندر چیزیں نہیں ہیں کہ جب ہم چاروں طرف سے مجبور ہو جاتے ہیں، چاروں طرف راستے ہم بند دیکھتے ہیں تو ہم اپنے علماء اور ائمہ کے پاس جاتے ہیں حل تلاش کرنے کے لیے۔ صرف یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، جو ہمارے درمیان غیر رہتے ہیں، جن کا اس قرآن پر ایمان بھی نہیں ہے، جو اس قرآن پر ایمان بھی نہیں لائے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں کہ جب وہ چاروں طرف ہاسپٹلز کے چکر لگا کر پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، آپ کو نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر وہ کھڑے ہوئے ملتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھنے والے، اور ان کو کیا پتہ یہ نماز جو پڑھنے آیا ہے یہ شراب کا کاروباری ہے، یہ سٹے کا کاروباری ہے، یہ جوئے کا کاروباری ہے، یہ کس کس کام کو کر کے اس مسجد میں آ رہا ہے، لیکن اس کو دکھ رہا ہے کہ اللہ کے گھر سے نکل کر آ رہا ہے، تو اس کی پھوک کو وہ بڑی قیمتی سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی لپک جاتے ہیں کہ ذرا اس پہ بھی بھائی، اس پہ بھی ذرا دم کر دو۔ تو ان کا بھی اتنا ایمان اور یقین بنا ہوا ہے اس کلام پر کہ اس کلام کی جب پھونک لگتی ہے کہ وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس کے اندر شفا اور رحمت تلاش نہیں کرتے؟ ہم کیوں دوسروں کے پاس ایسے چلے جاتے ہیں؟ یا ہم میں سے جو کمزور ہیں، یا ہم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، کاروبار کو، تعلیم کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیوں ایسے موقع پر ہم ان سٹے بازوں کے پاس، ان سود خوروں کے پاس، ان بیاج خوروں کے پاس، ان انٹرسٹ کے لین دین کرنے والوں کے پاس قرضہ لینے کے پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں؟ اس وقت کیوں ہم اللہ کی طرف نہیں آتے؟ کیوں اس سے پہلے، پریشان ہونے سے پہلے، حالات میں گرنے سے پہلے، قرضوں کی بوجھ تلے دبنے سے پہلے کیوں امام صاحب کے پاس آ کے نہیں پوچھتے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیں، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی نظر ہمارے اوپر ہو جائے اور ہم اس مشکل حالات سے نکل جائیں۔ ہمیں پہلے آنے کی ضرورت ہے، بعد میں نہ سوچا کریں۔ بعد میں تو آنا ہے، چاہے کتنا بھی ہم ادھر ادھر بھاگ لیں، آنا تو وہیں ہے، لیکن ہم پہلے اگر آ جائیں گے تو راستہ آسان ہو جائے گا، کام آسان ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں، آپ قرآن سے اگر تعلق رکھیں گے، آپ کے کام ایسے بنتے چلے جائیں گے، چاہے کتنی ہی بڑی رکاوٹ کیوں نہ ہو وہ دور ہو کر رہے گی۔ آپ کے دل میں آنے والی ہر جائز خواہش پوری ہو کر رہے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس راستے سے پوری ہوگی۔ میں نے ایسی جائز خواہشات کو قرآن میں جن دنوں میں مشغول ہوتا ہوں تلاوت کے اندر، اس کے پیغام کو عام کرنے میں، جیسے کہ ابھی بھی ہم اسی میں مشغول ہیں، ابھی بھی ہم اپنے عمل سے فارغ ہو کے آپ کے ہاں موجود ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم قرآن میں مشغول ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حدیث قدسی بیان کی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جو قرآن کریم میں یا اس کی خدمت میں یا اس کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کے سمجھنے سمجھانے میں کسی بھی طرح سے مشغول ہوتا ہے اور اس مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے اسے دعائیں کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اسے ذکر اور تسبیحات کے پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، اسے جو ہے مزید دیگر کاموں کے کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، ہم ایسے لوگوں کو مانگنے والوں سے، دعائیں کرنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے، تسبیحات کے پڑھنے والوں سے زیادہ اور بہتر اور افضل عطا فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کو محسوس کیا۔ اس رمضان میں بھی ایک موقع ایسا آیا کہ میرے دل میں ایک دن یہ خواہش ہوئی کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے میرا معاملہ چل رہا ہے، اور کافی دن ہو گئے، ایک مہینہ گزرنے کو ہو گیا، ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، فون کرو کہ ہاں ملاقات کریں گے۔ بس میرے دل میں آیا، میں ایک پروگرام سے آ رہا تھا، دینی پروگرام سے، تو میں نے سوچا کہ چلو آج ان کی طرف ہو لیتے ہیں، ادھر ہی سے گزر جاتے ہیں، آپ کے ایس ڈی ایم کورٹ سے ادھر سے اوپر سے آ رہا تھا میں پل پہ سے، تو میں نے سوچا کہ نہیں مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، شام میں مجھے تراویح میں سنانا ہے۔ بس میں نے یہ سوچا اور میں نے ارادہ کینسل کیا کہ یہ تو کام بعد میں بھی ہوتا رہے گا، پہلے قرآن کو مجھے دیکھنا ہے۔ قرآن کی مصروفیت اور قرآن کی طرف توجہ کی وجہ سے صرف میں اس طرف نہیں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یقین کریں، اس بندے کو اسی راستے پر بھیج دیا۔ اسی وقت چند سیکنڈ نہیں گزرے چند، وہ بندہ سامنے سے آتا نظر آیا، میں نے ان کو سلام کیا، روکا، وہ کہنے لگے خیریت ہے؟ میں نے جی الحمدللہ۔ میں نے اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج ادھر کیسے؟ بولنے لگے بس میں یہی سوچتا آ رہا ہوں اس راستے پر کہ میں جا رہا تھا ادھر گھر کی طرف،
میرا گھر ادھر ہے تو میں نے سوچا کہ ادھر سے جاؤں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس راستے پر آیا کیوں ہوں۔ میں نے بولا بھائی اللہ نے بھیجا آپ کو، آپ سے مجھے ملنا تھا، میں دل میں سوچ رہا تھا، میں نے سوچا بعد میں ملوں گا، اللہ نے کہا نہیں پہلے تو اپنی اس ضرورت کو ہی پورا کر۔ تو یہ بہتر اور افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مجھے اس دن وہ حدیث اسی وقت تازہ ہو گئی کہ واقعتاً اگر کسی کا یقین ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے راستے بناتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، جو اللہ کا یقین اپنے دل میں پیدا کر لے، جو اس کلام مقدس کا یقین اپنے دل میں پیدا کر لے، اللہ ایسی جگہوں سے راستہ کھولتے ہیں کہ آپ وہم و گمان میں نہیں لا سکتے کہ یار یہاں سے بھی کوئی راستہ بن سکتا تھا، یہاں سے بھی کوئی ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی یہ جو کتاب تم کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ یہاں سے ہمیں سب کو سبق اور حکم دیا گیا بھئی اس کی تلاوت کیا کرو۔ کیا آپ رمضان کے علاوہ اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ روزانہ اس طرح سے سننے کا اہتمام کرتے ہیں؟ صرف رمضان کا موقع ہے کہ آپ نے امام صاحب کے پیچھے سن لیا، بھائی اس کو پڑھنے والے بنیے۔ یہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ رمضان میں سن لیا اور پڑھ لیا، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھیں اور روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ تم اس کی تلاوت کیا کرو۔ جو لوگ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھتے رہتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے اس میں سے علانیہ اور چھپ کر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی تجارت میں لگ گئے ہیں تجارت لن تبور، کہ جس تجارت میں ان کو کوئی گھاٹا اور نقصان ہونے والا نہیں، صرف نفع ہی نفع ہونے والا ہے۔ تو بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی مساجد میں خرچ کرنا، مدارس میں خرچ کرنا، دینی جگہوں پر خرچ کرنا، غربا پر خرچ کرنا، اپنے امام پر خرچ کرنا، مؤذن پر خرچ کرنا، اپنے بچوں کو پڑھانے والے پر خرچ کرنا، اور تمام خوشیوں کے موقع پر ان کی خوشیوں کا خیال کرنا، تمام خوشیوں کے موقع پر اپنے مال میں سے ایک وافر حصہ ان کے لیے الگ نکال دینا۔ اور کہاں ہم پورے سال خدمتیں کرتے ہیں، یہ مواقع ہوتے ہیں، عید کا موقع ہوتا ہے، ہمارے یہاں بچوں کی شادی کا موقع ہوتا ہے، ہمارے یہ اب جیسے ختم قرآن کا موقع ہے، اس موقع پر خوب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کیجئے۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اضافہ کر کے آپ کو لوٹانے والے ہیں، بے حد آپ کے مال میں برکت عطا فرمانے والے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں خرچ کرنے کے بعد آپ کو کسی قسم کا گھاٹا اور سودا نہیں ہے، کسی قسم کا گھاٹا اور نقصان ہونے والا نہیں ہے، صرف نفع ہی نفع اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ تو اس لیے جہاں آپ مساجد میں خرچ کرتے ہیں، اور میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا یہیں سے نہیں، یہ پیغام انشاءاللہ یہاں نہیں ہمارا پوری انشاءاللہ دنیا میں پہنچے گا، یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہم اس کو پہنچائیں گے، اور علماء الحمدللہ کام میں لگے ہوئے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھیے آج ہم نے مسجدوں کی طرف تو بہت زیادہ توجہ کی ہے، اس کے رنگ روغن کی طرف توجہ کی ہے، اس کی عمارت کی طرف توجہ کی ہے، لیکن جو اصل اس کی آبادی ہے، یعنی نمازیوں کا آنا، یہاں پر رونق کا ہونا، یہاں نمازیوں کا ہجوم لگنا، آج ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کری ہے۔ یہاں پر جو خدمت کرنے والے ان کی طرف توجہ نہیں کری ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کی، جو ہمارا بچہ انجینئر بن کر آیا، ڈاکٹر بن کر آیا، ماسٹر بن کر آیا، 12 13 15 سال جو اسکول کالج میں پڑھ کر آیا، آپ چاہتے ہیں 12 سے 15 ہزار روپے اس کی نوکری لگ جائے؟ کوئی یہ دعا کرتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ 50 60 ہزار 1 لاکھ روپے کم سے کم نوکری لگے۔ ارے بھائی جب آپ کے خرچے 12 15 ہزار میں نہیں پورے ہو رہے تو امام کے خرچے پورے ہو جائیں گے کیا؟ بتائیں، وہ بھی تو انسان ہیں، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کی بھی تو خواہشات ہیں کہ اچھے اسکول میں پڑھائیں، اچھے ادارے میں پڑھائیں، اچھی تعلیم دے، اچھا پہنائے، اچھا کھلائے، اچھا سب کچھ کرے۔ کیا اس کی خواہشات نہیں ہیں؟ وہ کون کرے گا جب اس نے 24 گھنٹے ہمارے لیے دے دیے؟ اب اس کی ضروریات کی فکر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں، آپ کو بیدار کر رہا ہوں، ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے ہم سے تو یہی خدمتیں ہو جائے وہی بہت ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پورے سال ان ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں، خیال رکھیں۔ یہی نہیں، آپ ہو سکتا ہے بہت سے دوسری جگہوں سے تعلق رکھتے ہوں، دوسری مسجدوں میں بھی جاتے آتے ہوں، ہر جگہ آپ خیال رکھیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں بھی خیال رکھیں، ہر جگہ ہمیں اس خیال کو رکھنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کے ذہنوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج موقع ہوتا ہے بیٹیوں کی شادی کا، اور جب وہاں پر ہدیہ دیا جاتا ہے نا امام صاحب کو، تو ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ارے کہاں لکھا ہوا ہے؟
کہ یہ ہدیہ بھی لینا ہے، تو پھر بھائی تنخواہ بھی دینا بند کر دو۔ بھائی سب لکھا ہوا ہے، سارے اصول بنے ہوئے ہیں صحابہ کے زمانے سے، نبی کے زمانے سے، سب وظائف ملا کرتے تھے، بیت المال سے جو ہے باقاعدہ تنخواہ ملا کرتی تھی جو دینی امور میں لگا کرتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، ان کو باضابطہ جو ہے تنخواہیں ملتی تھی، اور یہ سارا نظام اسی زمانے کا بنا ہوا اور چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے جب امام آپ کے ہاں نماز پڑھاتا ہے یا اسی طرح سے آپ کے ہاں کسی بچے کا نکاح پڑھاتا ہے تو وہ اس کے پیسے نہیں لیتا ہے، وہاں پر جو وقت لگا رہا ہے نا، جو ڈیوٹی، اس کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ جو کچھ ہے وہ تو سب فری ہے، جتنا چاہے سن لو۔ آپ اکیلے میں آ کے کتنے مسئلے پوچھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے اتنا وقت لیا تھوڑی سی ہم خدمت بھی کر دیں؟ نہیں، آپ جو ہے روزانہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ بہت سو کی تو عادت ہی بن جاتی ہے، بس امام صاحب راستے مل جائے وہیں پکڑ لیں گے۔ ہمیں تو گاڑی چلاتے لوگ روک لیتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، جانے دے بعد میں پوچھ لیں گے۔ نہیں، تو بھائی ہم اس بات کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خرچ کرنے والا بنائے، خوب دین سے تعلق رکھنے والا بنائے، خوب قرآن کو پڑھنے خرچ کرنے والا بنائے، خوب دین سے تعلق رکھنے والا بنائے، خوب قرآن کو پڑھنے والا بنائے۔